الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جنازے کی نماز کی جو دعا ہے، کیا وہ دعا ضروری ہے؟ کیا وہ جنازے کی نماز کا رکن ہے؟ کیا اس کے بغیر بھی جنازے کی نماز ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، بلکہ وہی زیادہ ہیں، جن کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 70-80% یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو دعا یاد نہیں ہوتی ہے جنازے کی۔ اب جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، خود اپنے گھر کا بھی جنازہ ہوتا، نماز تو پڑھنا ہے، اب کیا کریں؟ بس لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیے اور سلام پھیر دیا، اور انہیں دعا وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، دعا کوئی نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کیا اس کے بغیر جنازے کی نماز ہو جائے گی؟ یا اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اس کا کچھ بدیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جگہ پر وہ کچھ کر سکتا ہے اور کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جانکاری لینی چاہیے۔ آئیے اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله تعالی فيه، کہ جس بھی مسلم بندے کی جنازے کی نماز 40 ایسے لوگ پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت کو، ان کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں، ان کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرما، یعنی ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دیکھیں 40 لوگ وہ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوئے کہ بھائی 50 لوگ 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے 70% 80% لوگوں کو دعا ہی نہیں معلوم ہے، اب کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کون سی شفاعت قبول کریں گے، کون سی دعا ان کی قبول کریں گے جب انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، اور جب دعا کی باری آئی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ ایک دم کہیں کہ مضحکہ خیز جسے کہا جاتا ہے، کہ لوگوں نے ایک تماشا بنا کر کے رکھ دیا اس چیز کو۔ کیا مذاق ہے یہ کہ ایک آدمی جس مقصد کے لیے کھڑا ہو اور اپنی ساری تمہید باندھ لے اور اپنے مقصد کی بات چھوڑ کر کے واپس آ جائے، یہی چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ کوئی شخص استسقاء کی نماز کے لیے، استسقاء کے لیے نکلے اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے، اور جائے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے واپس آ جائے، دعا ہی نہ کرے۔ پوچھا جائے کہ بھائی آپ تو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے، آپ نے تو دعا نہیں کی، تو کیا کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور استسقاء کہ مجھے دعا نہیں آتی، اس وجہ سے دعا نہیں پڑھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا کرتے تھے وہ مجھے یاد نہیں تھی وہ دعا، اللہم اسقنا، یا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، یہ پوری جو دعا ہے اللہم اغثنا، یہ سب دعائیں مجھے نہیں معلوم تھیں، مجھے نہیں آتی، میں نے نہیں کیا۔ بھائی آپ کو جب دعا نہیں آتی، آپ نے کسی سے پوچھا، آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اگر نہیں بھی یاد ہے تو اس کا کچھ بدیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جگہ پر ہم کچھ مانگ سکتے تھے کہ نہیں مانگ سکتے تھے؟ اس کی جگہ پہ ہم اور کیا کہہ سکتے تھے؟
گئے اور نماز پڑھ کر کے چلے آئے، جو اصل مقصد تھا اس کو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ بلکہ جمہور کے نزدیک، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، سب کے نزدیک استسقاء جنازے کی نماز میں جنازے کی جو دعا ہے وہ نماز کا رکن ہے، وہ نماز کا رکن ہے۔ اب دیکھیں، وہ نماز کا رکن ہے، جنازے کی نماز کا رکن ہے جنازے کی دعا۔ اب اگر کوئی شخص جنازے کی نماز نہ پڑھے، جنازے کی نماز پڑھے اور جنازے کی جو دعا ہے، جو اصل رکن جو ہے اسی کو چھوڑ دے، اس نے کوئی جنازے کی نماز پڑھی؟ مناوی نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ جنازے کی نماز کا اصل مقصد ہی ہے کیا؟ میت کے لیے شفاعت کرنا۔ ابن القیم نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ جنازے کے نماز کا مقصود یہی ہے کہ میت کے لیے خالص اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے۔ اور ابن القیم مزید کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میت کے لیے کیا دعا کیا جائے، نبی علیہ السلام سے اس کی تفصیلات موجود ہیں، کئی ایک روایتیں، حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں کی، لیکن دوسری جو تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا پڑھا، اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، یا اتنی تفصیل نہیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھا اور کیا پڑھا، اتنی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن دعا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھی، اس کی کئی روایتیں اور پوری ڈیٹیل اور تفصیل ملتی ہے، کیونکہ یہی جنازے کی نماز کی اصل ہے، یہی مقصد ہی ہے کہ میت کے لیے شفاعت کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے لیے دعا، خالص دعا کیا جائے۔ اور بلکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کے اوپر جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے خاص دعائیں کرو، یہی جنازے کا اصل مقصد ہے، اس کے لیے خاص دعا کرنا ہے، خصوہ بالدعاء، خاص اس کے لیے دعا کرنا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اور ایک بندہ کھڑا ہو جنازے کی نماز کے لیے، تمہید باندھ لے سے بھائی سورہ فاتحہ پڑھا، درود پڑھا، ابھی تو تمہید بدھی ہے، دعا کے لیے آپ نے تیاری کی ہے، اور جب دعا کی باری آئی تو خاموش ہو گئے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے جو معاشرے میں رائج ہے، بالکل رائج ہے، اور اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر بالکل بیداری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کے تعلق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی کمی ہم سے ہو رہی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کمی کو دور کیسے کیا جائے؟ پہلی بات، لوگوں کو اس کی اہمیت بتایا جائے کہ دیکھیں بھائی، اس کے بغیر آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے اصل رکن، اصل مقصد ہی کو چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، ان کو یاد کروایا جائے، بچوں کو خاص طور سے شروع ہی سے اس کی عادت ڈلوائی جائے، یاد کروائی جائے۔ تیسری چیز، اس کا بدیل کیا ہے، اگر کوئی نہیں یاد کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے بیچارہ۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں امت میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا اللہ رسول، میں قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں کر سکتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں تمہیں یاد ہی کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے نہیں یاد کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے راستہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہی تم پڑھو، یہی تمہاری نماز اسی سے ہو جائے گی۔ لیکن شریعت ہے، ہر چیز میں کامل ہے، اور لوگوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، تو راستے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص عاجز ہے تو عاجزی کے بھی راستے ہیں، مگر یہ کہ خاموش رہ جانا اور کوئی کہے کہ قرآن میں نہیں یاد کر سکتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں دعا یاد ہے، لہٰذا میں خاموش کھڑا رہوں گا۔ یہ کھڑا نہیں رہنا، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کچھ بولنے اور مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ آپ کو فلاں دعا نہیں یاد ہے تو فلاں دعا پڑھ لو، ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے کر لو، مگر چپ چاپ کھڑے نہیں رہنا ہے۔
اب دیکھیں نبی علیہ السلام سے اس تعلق سے 3 طرح کی دعائیں آئی ہوئی ہیں، بہت مشہور ہیں دعائیں۔ ایسے مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک صاحب کی جنازے کی نماز پڑھی اور یہ دعا پڑھی: اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ بہت سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں ووسع مدخلہ، زیادہ صحیح ہے کیا اس کو مدخلہ پڑھا جائے، ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ بہت سارے لوگ والبرد پڑھتے ہیں، برد نہیں، والبرد اولے کے معنی میں، برف کے معنی میں۔ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اسے مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھی۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ بعض روایتوں میں ولا تفتنا بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ ولا تضلنا بعدہ، یہ دوسری دعا ہو گئی۔ تیسری ایک دعا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح سے دعا پڑھی: اللہم انا فلان ابن فلاں فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ ایک تیسری دعا ہو گئی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک چوتھی دعا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، موقوف روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا، اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، موطا مالک کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے پڑھتا ہوں اور یہ دعا پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ انہوں نے یہ دعا بتایا کہ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ 4 طرح کی دعائیں ثابت ہیں حدیثوں، صحیح حدیثوں سے۔ ان میں سے کوئی بھی دعا آدمی پڑھ سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اسی کو پڑھے گا تبھی اس کی جنازے کی نماز ہوگی، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، بلکہ اس روایت کو لے کر کے فاخلصوا لہ الدعاء کہ اس کے لیے خاص دعا کرنا ہے۔ شیخ علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے لکھا ہے کہ میت کے لیے اس کے استغفار کرنا ہے، رحمت کے اور عفو درگزر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ جو بھی اس وقت دعا کرنے والے کو ذہن میں جو بھی دعا آ جائے وہ کر دے، کوئی خاص دعا کرنا ہی ضروری ہے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے کہ کوئی خاص دعا پڑھے گا تبھی اس کی جنازے کی نماز ہوگی، ایسا نہیں۔ ہاں کوئی بھی دعا اس کے لیے بہرحال کرنا ہے، میت کے لیے اس کے لیے خاص کوئی نہ کوئی دعا کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 4 دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا آدمی یاد کر لے کافی ہے، ایک ہی دعا یاد کر لے، کوئی ایک ہی دعا یاد کر لے اس کے لیے کافی ہے، چاروں یاد کر لے، کبھی اس کو پڑھے کبھی اس کو پڑھے، ایک ہی کوئی یاد کر لے یہی کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، کوئی دعا یاد ہی نہ ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پوری دعا نہیں یاد ہے تو کوئی ایک جملہ ہی یاد کر لے، اس کے لیے اسی جملے کے ذریعے سے اس بندے اس میت کے لیے دعا کرتا رہے، اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ۔ ایک ہی چیز یاد کر لے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جس طرح سے آدمی کہہ لے، کیونکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پوری دعا پڑھے گا جو حدیث میں یہ دعا بیان کی گئی ہے تبھی اس کی جنازے کی نماز ہوگی، پورا بھی پڑھنا بہتر ہے، اصل تو وہی ہے۔ لیکن جب اس آدمی کے پاس یہ دعا نہ یاد ہو، اس کو یاد ہی نہیں ہے، حفظ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ بھائی
اس دعا کا کوئی ایک ٹکڑا ہی لے لو، تاکہ میت کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہو جائے کہ آپ نے میت کے لیے دعا کی، اللہ سے شفاعت کی اس کے حق میں، اللہم ادخلہ الجنہ، اسی کو آدمی دہراتا رہے، یا ایک جملہ لے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا ایک جملہ لے اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس پر رحم فرما، اسی کو دہراتا رہے۔ پھر جو امام سلام پھیرے، اللہ اکبر کہے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اس طرح سے ہوگا کہ بندے نے میت کے لیے دعا کی، جو کہ جنازے کی نماز کا رکن ہے، اور یہ رکن ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیں بہت آسان سا بدیل ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ابن عبد البر وغیرہ نے تو بالکل یہ کہا ہے کہ کسی نے بھی ایسی تحدید نہیں کی ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے گی، فلاں دعا ہی پڑھی جائے گی تبھی جنازے کی نماز ہوگی۔ اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کر لے، کسی بھی طریقے سے کر لے، اور اس کا یہ آسان سا طریقہ موجود ہے کہ جس کے وہ یاد نہ ہو، ایک جملہ لے لے بس، اسی کو دہراتا رہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ اور ایک اور چیز اس میں ضمیر کی بھی بات آ سکتی ہے کہ اگر مرنے والا کوئی آدمی ہے تو اللہم اغفر لہ، اور اگر کوئی عورت ہے تو کیا کہا جائے گا، اللہم اغفر لہا۔ لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صاحب عون المعبود نے یہاں تک لکھا ہے کہ ضمیر کو بدلنا نہیں چاہیے، اللہم اغفر لہ ہے تو اللہم اغفر لہ ہی کہا جائے گا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، کیونکہ ضمیر لوٹ رہی ہے میت کی طرف، اور میت کے اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، تو لہذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو عربی کی کوئی جانکاری نہیں ہے اس کو سمجھایا جائے کہ آدمی ہو تو اللہم اغفر لہ کو، عورت ہو تو اللہم اغفر لہ کو، وہ کنفیوز ہو جائے گا، اور الحمدللہ اس طرح کی کنفیوژن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آدمی ایک جملہ یاد کر لے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، چاہے وہ آدمی ہو چاہے عورت ہو، کسی کا بھی جنازہ ہو اس کو پڑھتا رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکا تو کیا کرے گا؟ پھر بھی اسے جنازے کی نماز میں اس کے لیے دعا کرنا ہی ہے، چاہے اپنی زبان ہی میں کیوں نہ کرے، چاہے اپنی زبان ہی میں کیوں نہ کرے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جسے سمجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو لے کر کے وابیلا مچاتے ہیں کہ بھائی نماز میں کیا اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی پھر اسے کو دوبارہ پورے دلائل کے ساتھ اس چیز کو رکھنے کی، لیکن ابھی اس چیز کو سائیڈ میں رکھا جائے۔ ابھی یہ سمجھا جائے کہ جنازے کی نماز میں اس کے لیے دعا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی ایک جملہ بھی نہیں ادا کر سکتا ہے، نہ کر سکا، تو مجبوری کی صورت میں اس کو چاہیے کہ ضرور دعا کر دے میت کے لیے، شفاعت کر دے، کیونکہ شفاعت نماز کا رکن ہے، یہ دعا پڑھنا کوئی نہ کوئی میت کے لیے کرنا ضروری ہے، چاہے اپنی زبان ہی میں کر دے، اگر نہیں کر سکا عربی میں تو اللہ تعالیٰ سے یوں ہی دعا کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس طرح کی کوئی بھی دعا کر دے اور کرتا رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر پڑھے اور پھر سلام پھیر دے، مگر اسے بہرحال دعا کرنا ہے میت کے لیے۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، اور جس کے تعلق سے وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس کا ایک بدیل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں میں یہ چیز عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیز پیش آتی ہے کہ بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا موجود ہے جو جنازے کی نماز بغیر دعا کے پڑھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، جس کمی کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مسئلے میں ہمیں مزید تحقیق کر کے اور لوگوں تک جانکاری پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔